بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہسٹری کلاس سیٹ پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 5 سے آج لیسن نمبر 6 پڑھیں گے۔ آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے انڈو پاک وار 1965 CE یہاں سے۔ یہ ہے پیج نمبر 87، پیج نمبر 87۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ انڈو پاک وار 1965 CE 1965 عیسوی کی پاکستان اور انڈیا کی جنگ۔ انڈیا کمیٹڈ این اوپن ایگریشن، انڈیا نے کلی خلاف ورزی کی، کلی جارحیت کی اگینسٹ پاکستان کے خلاف، اینڈ اٹیکڈ پاکستان، اور پاکستان پر حملہ کیا۔ کب؟ آن دی نائٹ آف 6 سپٹمبر 1965 CE۔ اینڈ اٹیکڈ پاکستان آن دی نائٹ آف 6 سپٹمبر 1965 CE، اور پاکستان پر 6 ستمبر 1965 کی رات حملہ کیا۔ پاکستان had far fewer military and economic resources as compared to India، یعنی انڈیا کے مقابلے میں پاکستان had far fewer military and economic resources، پاکستان کے پاس بہت کم فوجی اور معاشی یا اقتصادی وسائل تھے۔ بٹ دا آرم فورسز آف پاکستان، لیکن پاکستان کی مسلح افواج نے، آرم فورسز کہتے ہیں مسلح افواج، فیلڈ ود دا اسپرٹ آف جہاد، جو جہاد جن کی روح ہے جہاد سے بری ہوئی تھی۔ اسپرٹ کہتے ہیں روح یا جذبے، یعنی جن کے جذبے جہاد سے بھرے ہوئے تھے۔ ڈیفیٹڈ دا انڈین آرمی، یعنی انہوں نے ہندوستانی فوج کو شکست دی۔ کازز، وجوہات، یعنی 1965 کی جنگ کے کیا وجوہات تھی۔ نمبر 1، پاکستان واز اسٹیبلشڈ اگینسٹ دی وشز آف ہندوز، پاکستان ہندوؤں کے خواہشات کے خلاف قائم ہوا تھا یا خلاف بنا تھا، یعنی ہندوؤں کی یہ خواہش نہیں تھی کہ پاکستان ایک الگ ملک بنے۔ They had never accepted پاکستان as an independent country، انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا تھا یا قبول نہیں کیا تھا۔ پروگریس اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان، پاکستان کی ترقی اور استحکام، واز اے میجر کنسرن فار ہندوز، ہندوؤں کے لیے ایک بڑی تشویش تھی۔ اس لیے دے اسٹارٹیڈ لانچنگ ایگریسو ایکشنز اگینسٹ پاکستان۔ اس لیے انہوں نے پاکستان کے خلاف جارحانہ کارروائیاں شروع کی یا شروع کرنے لگے۔ نمبر 2، دی کشمیر کنفلکٹ واز دی ریئل کاز آف انڈو پاک وار 1965 CE۔ کشمیر کا تنازع انڈیا اور 1965 عیسوی کی انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ کی حقیقی وجہ تھی۔ انڈیا آکوپائڈ کشمیر اگینسٹ دی ول آف دی کشمیری پیپل، یہاں تک انڈیا نے کشمیر کے خلاف، کشمیر کے لوگوں کی خواہشات کے خلاف کیا اس پر قبضہ کیا۔ انڈیا آکوپائڈ کشمیر اگینسٹ دی ول آف کشمیری پیپل، یعنی انڈیا نے کشمیری لوگوں کے
مرضی کے خلاف کشمیر پر قبضہ کیا and avoided holding the promised plebiscite in Kashmir in accordance with the resolution یہاں تک and avoided یعنی اور خلاف ورزی کی کس چیز کی خلاف ورزی کی holding the promised plebiscite یعنی جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس استصواب رائے منعقد کرنے کا یعنی کہ کشمیر کے اندر استصواب رائے یا رائے شماری منعقد ہوگی یعنی جس میں یہ پتہ چلے گا اس رائے شماری میں کہ کشمیری لوگ کن کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. اچھا ان اکارڈنس ود دا ریزولوشن یعنی اس قرارداد کے مطابق پاسڈ بائی دا یو این سیکیورٹی کونسل جس کو سیکیورٹی کونسل اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے پاس کیا تھا یا منظور کیا تھا کہ کشمیر میں رائے شماری کی جائے گی یعنی لوگوں کی جو رائے ہے انہیں معلوم کیا جائے گا کہ کشمیری لوگ کس ملک کے ساتھ یعنی وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ. نمبر 3 انڈیا اسٹارٹیڈ وار اگینسٹ چائنا ان 1962 CE. انڈیا نے چائنا کے خلاف یعنی چین کے خلاف 1962 عیسوی میں جنگ کا آغاز کیا یا جنگ شروع کیا اینڈ واز بیڈلی ڈیفیٹڈ اور بری طرح شکست ہوئی یعنی اور ہندوستان کو اور انڈیا کو بری طرح اس جنگ میں شکست ہوئی. India tried to occupy the disputed territory of Rann of Kutch. یعنی انڈیا نے متنازع علاقے جس کا نام تھا ران آف کچھ اس پر قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کی بٹ ہیڈ ٹو فیس ڈیفیٹ لیکن شکست کا سامنا ہوا اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہندوستان کو. دس اس طرح ٹو ریسٹور اٹس لاس ڈگنیٹی اپنی کھوئی ہوئی وقار کو بحال کرنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے انڈیا اسٹارٹڈ وار اگینسٹ پاکستان انڈیا نے پاکستان کے خلاف جنگ شروع کیا. نمبر 4 جنرل الیکشنز ور ٹو بی ہیلڈ ان انڈیا. ہندوستان میں انڈیا میں عام انتخابات منعقد ہونے تھے. کانگریس وانٹڈ ٹو ون دیز الیکشنز. کانگریس ان انتخابات کو جیتنا چاہتی تھی یعنی کانگریس جو جماعت تھی ہندوستان کی ایک سیاسی جماعت تھی وہ ان انتخابات کو جیتنا چاہتی تھی. اٹ ڈیسائیڈڈ اس نے فیصلہ کیا یعنی کانگریس نے فیصلہ کیا کس چیز کا ٹو کانکر پاکستان کو فتح کرنے کا کس مقصد کے لیے ٹو گیٹ ووٹس فرام اٹس پیپل تاکہ وہ اپنے لوگوں سے ووٹ حاصل کر سکے. اس مقصد کے خاطر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جنگ چھیڑی یعنی 1965 کی جنگ کی یہ ایک سبب تھی. اچھا نیکسٹ ہے ایونٹس آف دی وار یعنی جنگ کے واقعات 1965 کی جنگ کے واقعات. وین وار بروک آؤٹ جب جنگ شروع ہوئی دی پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈکلیئرڈ اسٹیٹ آف ایمرجنسی آن ریڈیو پاکستان. اچھا دی پریزیڈنٹ آف پاکستان تو پاکستان کی صدر نے ڈکلیئرڈ کا اعلان کیا کس چیز کا اعلان کیا اسٹیٹ آف ایمرجنسی کی حالت کا آن ریڈیو پاکستان پر. تو پاکستان کی صدر نے ریڈیو پاکستان پر ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا. ایڈریسنگ دا نیشن قوم کو خطاب کرتے ہوئے یعنی اس نے قوم کو خطاب کرتے ہوئے ہی سیڈ اس نے کہا یعنی قوم سے خطاب میں اس نے کہا انہوں نے کہا پاکستان کے صدر نے دی پیپل آف پاکستان شیل ناٹ فیل کمفرٹیبل کہ پاکستان کے لوگ اس وقت تک آرام نہیں کریں گے انٹل دی ماؤتھس آف دی انڈین کیننز آر میڈ کوائٹ پرماننٹلی جب تک ہندوستانی توپوں کے
منہ کو بالکل خاموش نہیں کیا جاتا. یعنی ہندوستانی توپوں کے منہ کو خاموش ہونے تک پاکستان آرام نہیں کرے گا، یا پاکستان سکون نہیں کرے گا، سکون کی نیند نہیں سوئے گا. انڈین رولرز ڈونٹ نو، یعنی پاکستان کے صدر نے مزید کہا، انڈین رولر ڈونٹ نو کہ ہندوستان کے حکمران یہ نہیں جانتے ویچ بریو نیشن کی کون سی بہادر قوم کو دے ہیو چیلنجڈ، انہوں نے للکار دیا ہے، انہوں نے للکارا ہے. اور شیویلرس سولجرز، ہمارے بہادر سپاہی آر ایڈوانسنگ، چہل قدمی کر رہے ہیں، پیش قدمی کر رہے ہیں، ٹو ڈیفیٹ دا انیمی، دشمن کو شکست دینے کے لیے. دی آرم فورسز آف پاکستان، پاکستان کی مسلح افواج شیل کاؤنٹر بلاسٹ انیمی. اچھا، کاؤنٹر بلاسٹ متوڑ جواب دے گی، انیمی دشمن ہو، کیونکہ پاکستان کی مسلح افواج دشمن کو متوڑ جواب دے گی. ہی انکریج دا نیشن، اس نے قوم کو حوصلہ دیا. کس نے؟ پاکستان کے صدر نے. اینڈ سیڈ، اور فرمایا، ایڈوانس مینفلی یعنی مردانگی سے آگے بڑھے، مردانوار آگے بڑھے، یا مردوں کی طرح آگے بڑھے. اینڈ اٹیک دی انیمی فیئرسلی، اور دشمن پر سخت حملہ کرے، شدید حملہ کرے، یا پوری قوت سے حملہ کرے. میں اللہ المائٹی سپورٹ اینڈ پروٹیکٹ یو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد اور حفاظت کرے، یا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. دی وار اسپریڈ اوور ویریس سیکٹرز، اور جنگ مختلف سیکٹرز تک پھیلا. لائک جیسا کہ، یعنی کون سے، مثلا یہ جو سیکٹر تھے، لاہور، کسور، سیالکوٹ اینڈ راجستھان، اور راجستھان، ان سیکٹرز تک جنگ پھیل گیا. اٹ آلسو انوالوڈ ایئر فورس اینڈ نیوی، یعنی اس میں ایئر فورس اور نیوی بھی شامل ہوئی اس جنگ میں. سیز فائر، جنگ بندی. with the efforts of the United Nations، اقوام متحدہ کی کوششوں سے یہ سیز فائر ٹوک پلیس، یعنی جنگ بندی ہوئی آن دی ڈان آف سپٹمبر 23 ستمبر کی صبح 1965 سی 1965، یعنی 1965 عیسوی کی 23 ستمبر کی صبح جنگ بندی ہوئی. سیز فائر کہتے ہیں جنگ بندی کو. ایفیکٹس آف وار، جنگ کے اثرات. پاکستان گاٹ انٹرنیشنل فیم، پاکستان کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی. اینڈ اٹ ایلیویٹڈ اٹس ڈگنیٹی، اور اس کی وجہ سے اس کے وقار میں اضافہ ہوا. ایلیویٹ کہتے ہیں اضافہ ہونے کو، ڈگنیٹی وقار یا عزت. دی کشمیر ایشو واز ونس اگین ہائی لائٹڈ، کشمیر کا جو تنازع تھا واز ونس اگین ہائی لائٹڈ، یہ ایک دفعہ پھر ہائی لائٹ ہوا. ہائی لائٹ کہتے ہیں روشنی پڑنے کو، یعنی واضح ہونا. کشمیر کا جو تنازع تھا یہ ایک دفعہ پھر واضح ہوا. دی برادران اسلامی کنٹریز، یعنی اسلامی بائی ملکوں نے سپورٹڈ پاکستان کی حمایت کی، پاکستان کی مدد کی. ان دیس وار، اس جنگ میں. ویچ میڈ پاکستان پراؤڈ، پاکستانیز پراؤڈ، اور اس نے پاکستان کا سر، پاکستان کے لوگوں کا سر فخر سے بلند کیا. اچھا، نیکسٹ ہے یونٹی اینڈ سالیڈیرٹی امنگ پاکستانی پیپل. پاکستانی لوگوں میں اتفاق اور یکجہتی،
یکجہتی. سالیڈیریٹی کہتے ہیں یکجہتی کو. This war even changed the attitude of politicians. اس جنگ نے سیاستدانوں کے رویے کو بھی تبدیل کر دیا. اس جنگ نے یعنی 1965 کی جنگ نے. They offered their unconditional and full support to ایوب خان. انہوں نے ایوب خان کو غیر مشروط اور مکمل حمایت کی پیشکش کی. The war created a spirit of unity and solidarity among Pakistani people. اس جنگ نے پاکستانی لوگوں کے اندر اتفاق اور یکجہتی کا ایک جذبہ پیدا کیا. The entire nation stood firmly to fight against enemy. پوری قوم دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے مضبوطی سے کھڑی ہوئی. From a layman to a high official, یعنی ایک عام آدمی سے ایک اعلیٰ سرکاری اہلکار تک. And from a worker to a businessman, اور ایک مزدور سے ایک کاروباری شخص تک. Every single person, ہر شخص نے کوآپریٹڈ ود گورنمنٹ، حکومت کے ساتھ تعاون کیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے کیونکہ نیکسٹ پھر الگ ٹاپک آ رہا ہے. اس کو پھر آگے لیسن میں پڑھیں گے، یعنی انڈو پاک وار آف 1971 CE. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میری چینل پر ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بروقت مل سکے. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے. ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.